اس گناہ کبیرہ کا احساس اب تو پیدا ہو کہ آپ بوڑھے ہو گئے، قرآن کو نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جھوٹ بولنا گناہ ہے، صرف بد نظری گناہ ہے، صرف زنا اور چوری گناہ ہے، اور آپ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے. مسلمانوں کی اکثریت، غالب اکثریت، وہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی، جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی، جو اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں وہ بھی، جو کچھ دینی کام بھی کرتے ہیں وہ بھی، اس بڑے گناہ میں تقریباً سب شریک ہیں کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے اور قرآن مجید کو نہ سمجھنے کو گناہ نہیں سمجھتے یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے. اللہ کے ہاں آپ کی بخشش اس سے کہہ کے نہیں ہوگی کہ اللہ حضرت میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا تھا اور اس میں منتخب حدیث پڑھی جاتی تھی، اس میں فضائل نماز پڑھی جاتی تھی. یہ منتخب حدیث اور فضائل نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا شوق پیدا ہو. اور اگر کوئی کتاب قرآن مجید کے سمجھنے کی کوشش کے راستے میں ایک رکاوٹ بنتی ہے تو میں کہنے کی ہمت بھی نہیں کرتا، ضرورت بھی نہیں سمجھتا کہ وہ کتاب یا اس کتاب کو یہ درجہ دینے والا اللہ کے ہاں کدھر کھڑا کیا جائے گا. رسول اللہ یہ شکایت کریں گے قیامت کے دن، یہ سن لیجیے، یہ قرآن میں آیا ہے. اور شکایت کیا کریں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی ٹوپی 4 کونوں کی نہیں ہوتی تھی. یہ شکایت نہیں کریں گے رسول اللہ مسلمانوں کی جن کی داڑھی چھوٹی تھی. رسول اللہ شکایت یہ کریں گے کہ اللہ یہ ہے میری قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آپ جس کی شفاعت کی دعائیں کر رہے ہیں وہی آپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے. قرآن سے امت اس قدر دور ہو گئی ہے کہ اس کے لیے صحیح لفظ بولنا مجھے اس کی ہمت نہیں ہو رہی. اتنی سخت باتیں کہنے کے بعد بھی میں کمی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ امت میں یہ شوق ہی نہیں آ رہا کہ ہم قرآن کو سمجھیں. اور یہاں تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی نوجوان کے ذہن میں قرآن کو سمجھنے کا شوق آتا ہے تو پرانے کچھ دیندار اس نوجوان کو روکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم جماعت اسلامی کے آدمی ہو گئے. تو جواب میں چاہتا ہوں وہ نوجوان کہے جی ہاں میں جماعت غیر اسلامی سے نکل کر جماعت اسلامی میں آ رہا ہوں. کیا بکواس کرتے ہو تمہیں معلوم نہیں کہ تم زبان سے کیا بول رہے ہو. آپ کے دوست کا خط آپ کے پاس آئے، آپ کی ماں اپنا خط لکھے، آپ دور کہیں رہتے اور ماں آپ کو خط دے دے، آپ خالی اس خط کو روزانہ پڑھ لیا کریں گے بس. اور دوست یا ماں اگر آپ سے کوئی مطالبہ کرتی ہے تو آپ اس پر عمل نہیں کریں گے. یہی سلوک ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں. قرآن کیا ہے؟ اللہ کے خطوط کا مجموعہ ہے، لیکن ہم کو کچھ خبر نہیں کہ اللہ نے ہم کو خط میں کیا لکھا ہے. کسی کمپنی کا اشتہار آپ نے دیکھا، آپ نے اس کو اپنی درخواست بھیجی، وہاں سے جواب آیا، جواب ایسی زبان میں ہے جو آپ نہیں جانتے. آپ اس دن کھانا کھائیں گے اس خط کا مضمون سمجھنے سے پہلے؟ اب دوڑیں گے، بھاگیں گے، پتہ لگائیں گے کہ یہ فرانسیسی زبان میں خط ہے تو میرے شہر میں فرینچ زبان کون جانتا ہے. اور آپ اس کی خوشامد کریں گے ذرا اس خط کو پڑھیے اور مجھے بتائیے کس نے کیا لکھا ہے. 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیں گے آپ، اس سے پہلے اس خط کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کر لیں گے، اس کا جواب بھی لکھیں گے. لیکن قرآن ہے کہ 60 سال سے آپ کو پکار رہا ہے. اللہ کا خط ہے کہ 70 سال سے آپ کو آپ پاس آ رہا ہے، لیکن آپ نے ایسے کان بند کر رکھے ہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اللہ کے خط سے. اللہ کہتے رہیں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، ہم بہت مشغول ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. ہم بڑے کامیاب تاجر ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم پروفیسر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم اخبار میں کام کرتے ہیں. ہم کہاں قرآن کا ترجمہ پڑھ پائیں گے؟ بھائی ہمارے پاس کہاں اتنا وقت ہے؟ بھوکتے کا ہر وہ انسان
ہر وہ مرد اور عورت جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوئی سیریس کوشش نہیں کرتا، خون کے آنسو روئے گا وہ شخص، خون کے آنسو روئے گا۔ ایسا شخص تو جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس پر لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ اب غور تو کریں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یہ میرے باپ کی اور پیر کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ بات صادق و مصدوق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی کہ قرآن بہت سے لوگ پڑھتے ہوتے ہیں اور پڑھنے کے درمیان قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے، اے اللہ یہ مجھ پر یہ پڑھ رہا ہے، اس پر لعنت۔ اب قرآن کی لعنت پر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے؟ جو توہین قرآن کی ہم نے کی ہے، جو بے عزتی قرآن کی ہم نے کی ہے، اس کے حساب سے ابھی مسلمانوں کی اتنی پٹائی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے۔ آپ اتنی پٹائی پر پریشان ہیں، ابھی تو شروع ہوئی ہے پٹائی، پھر دیکھیے گا آئندہ کیا ہوگا۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، اتنی پٹائی ابھی تک ہماری نہیں ہو رہی جتنی کہ ہم مستحق۔ علماء کی کمریں ٹوٹ گئیں قرآن کی تفسیریں ترجمے لکھتے لکھتے، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ لکھ دیا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیں اور حاشیے پر جو تفسیر ہے مختصر سی وہ پڑھ لیں، یہ نہیں کر سکتے، بہت مشغول ہیں۔ اس مشغولیت کی سزا ملے گی جب ملک الموت آئیں گے، تب پتہ چلے گا، تب پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا موقع ہم نے گنوایا ہے، جس میں ذرہ برابر غیرت ہو، ذرہ برابر شرم ہو، ذرہ برابر انسانیت ہو، جس کی حس مر نہ گئی ہو، وہ اب قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کرے، ورنہ اعلان کر دے کہ میرا قرآن پر ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ آپ اعلان نہیں کریں گے تو اللہ یہ اعلان کر کے دکھا دے، اور شروعات ہو چکی، ہزاروں مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، کل وہ ہوئے، اللہ نہ کرے آج کس کی باری ہے۔ اللہ اس رمضان میں اس سے بڑے گناہ سے آج ہم سب معافی مانگتے۔ اب قرآن کو سمجھیں گے، یہ بے وفائی جو قرآن کے ساتھ کی ہے ہم نے، اللہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش فرض عین سمجھیں، اور قرآن کو اب تک سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ سمجھیں۔ اور رمضان کا مہینہ جو گناہوں سے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اس میں سب سے زیادہ اس گناہ سے توبہ کریں۔